اس وقت آج کی سٹریم میں شروع میں پہلی بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ضلع مظفر نگر میں ہونے والے ایک بچے کے ساتھ جو اندوہناک واقعہ ہوا ہے اس سے متعلق ہے۔ ضلع مظفر نگر ہمارے پڑوس میں ہے، ہم سے چند کلومیٹر دور ہے، یعنی جو میرا آبائی وطن ہے وہاں سے۔ اور جب وہ ویڈیو میں نے دیکھی، پرسوں سے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے، جب وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو یہ حقیقت ہے کہ اس کو دیکھا نہیں گیا۔ وہ اتنا زیادہ افسوسناک واقعہ ہے، اور میں یہ سوچنے لگا کہ اس بچے کے ذہن پر اور اس کی نشو و نما پر کتنا اثر پڑے گا۔ یہ بچہ یہ واقعہ کبھی بھول نہیں پائے گا کہ اس کی ٹیچر نے اس کے کلاس میٹ سے اس کی پٹائی کروائی، اور اس لیے کروائی کہ وہ مسلمان تھا، یعنی اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ مسلمان تھا۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور کسی بھی سوسائٹی کی امیج کو مکمل تباہ اور ختم کرنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے اور ہونا چاہیے۔ چونکہ اس وقت دنیا بہت آگے جا چکی ہے، یہ ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے پورا عالم، اور کوئی بھی واقعہ دنیا کے کسی کونے میں ہوتا ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کی رپورٹنگ انٹرنیشنل میڈیا نے کی ہے، عرب میڈیا نے کی ہے، یورپین میڈیا نے کی ہے، اور انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا پر تو بہرحال یہ واقعہ چھایا ہی رہا۔ ایک اچھی بات میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ایک بڑی تعداد میں غیر مسلم بھائیوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے سوشل میڈیا پر۔ اس کا اعتراف کیا جانا بہت ضروری ہے۔ ان میں کچھ نوٹیبل لوگ بھی ہیں، بڑے سیلیبریٹیز بھی ہیں، اور عام لوگ بھی ہیں۔ یعنی یہ اس چیز کو نظر انداز کر دیا گیا کہ وہ مسلمان بچہ ہے، بلکہ اس چیز کو سامنے لایا گیا کہ وہ ایک بچہ ہے اور ایک بچے کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ افسوسناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل سوشل میڈیا پر، خصوصاً ٹویٹر پر، اس ٹیچر کا، جس کا میں نام بھی لینا دراصل غلط سمجھتا ہوں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اس کا نام ٹرینڈ کر رہا تھا ٹویٹر پر، اور لوگ ٹویٹ کر رہے تھے کہ ہم اس ٹیچر کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسا طبقہ موجود ہے کہ جن کو صرف مسلمانوں سے چڑ ہے، اب وہ چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کا کوئی قصور ہو یا قصور نہ ہو، اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور چونکہ ایک ہندو نے ہندو بچوں کے ذریعے ایک مسلمان بچے کے اوپر تشدد کرایا ہے، تو یہ چیز کافی ہے ان لوگوں کے لیے اس ٹیچر کی حمایت کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز ایک بہت ہی افسوسناک یہ بات ہے۔ یعنی حقیقت یہ کہ پوری انسانیت کو، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کو سیم پیج پر آنا تھا اور اس واقعے کی مذمت کرنی تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کے لوگ سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور ان پر لگام نہیں کسی جاتی اور وہ نفرت کا ماحول پورے ملک میں پھیلا دیتے ہیں، تو وہ آوازیں کہ جو اس واقعے کی مذمت میں اٹھی ہیں، وہ آوازیں پھر سائیڈ میں رہ جاتی ہیں، اور وہ آوازیں جو اس نفرت کی آگ میں تیل ڈالنے کا کام کر رہی ہیں، وہ آوازیں بلند ہو جاتی ہیں اور لوگ انہی کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ تو ان ہندو بھائیوں نے، ان غیر مسلموں نے جنہوں نے مذمت کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت خوشائند قدم ہے، ایک ویلکمنگ سٹیپ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے مقابلے میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو اس واقعے کی حمایت کر رہی تھی۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اس تعلق سے ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک سوشل میڈیا کی رپورٹس ہیں، ان کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کا جو باپ ہے، بچے کا جو باپ ہے، شاید 7-8 سال کا بچہ ہے، وہ اس کے باپ کے اوپر یہ پریشر ہے کہ وہ FIR نہ کرائے، اس لیے وہ صلح کرنے کے موڈ میں ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں رک کر کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم، یعنی مسلمان بحیثیت مسلم کمیونٹی، ایجوکیشن کی فیلڈ میں بالکل بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ یعنی ہم مکمل طریقے سے ڈیپینڈنٹ ہیں یا تو گورنمنٹ کے ریسورسز کے اوپر، اور سب کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کے ریسورسز کس طرح کے ہیں، وہاں تعلیم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کسی کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ پھر پرائیویٹ اسکولز پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور پرائیویٹ اسکولز میں یا تو پھر وہ اسکولز دوسری برادریوں اور کمیونٹیز کے ہیں، کرسچنز کے ہیں، اور کرسچن مشنری اسکولز میں جب ہمارے بچے جاتے ہیں تو ان کو جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ اسلام مخالف ہیں۔ وہ اکثر کٹر ہندو اسکولوں میں جاتے ہیں تو جو چیزیں ان سے کرائی جاتی ہیں وہ اسلام مخالف ہیں۔
تو یہ واقعہ تنہا اس بات کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ مسلم قوم بیدار ہو اور تعلیم کے میدان میں انویسٹ کرے، اسکول کھولے جگہ جگہ، اور جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کے اوپر توجہ دے، اس کو سالڈ بنائے. جب تک آپ کی جو فاؤنڈیشنل ایجوکیشن ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی، اچھی نہیں ہوگی، تو آگے بچہ ترقی کیسے کرے گا؟ اس کا ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فاؤنڈیشنل ایجوکیشن وہ بہت پختہ ہو، مضبوط ہو، اور آپ کے کنٹرول میں ہو، ماحول آپ کا ہو. آپ اگر اسلامک اسکول نہیں قائم کر سکتے تو کم سے کم مسلم اسکول تو قائم کر سکتے ہیں. اور مسلم اسکول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں غیر مسلم نہ پڑھیں، بلکہ مسلم اسکول کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مینجمنٹ مسلم ہو، اس کے ایکسٹرا ٹیچرز مسلم ہو، وہاں ایک طرح کا مسلم ماحول ہو کہ ایک بچہ وہاں جائے تو وہ سیف محسوس کرے، اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ کب میرے کلاس میٹس میرے اوپر حملہ کر دیں. تو یہ واقعہ بہت اہم ہے اور اس تعلق سے امت کو سوچنا ضروری ہے. زیادہ سے زیادہ اسکول کھولیں، زیادہ سے زیادہ تعلیم کے اوپر توجہ دیں اور تعلیم پر انویسٹ کریں.